جانتے ہو وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کی مدد اور اس کی بیش بہار رحمت کا مستحق بنا دیتی ہیں اور تمہیں معجزات کے قریب تر کر دیتی ہیں؟ اور وہ کون سی حقیقی نشانیاں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان قریب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کرنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ تمہاری زندگی میں معجزے تب کرتا ہے جب تم اس کے دروازے پر پورے خلوص کے ساتھ اور اس رب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی عظمت کی شانہ شان دستک دیتے ہو اور صبر سے اس کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہو، تو جان لو کہ بہت جلد تم ان الطاف و عنایات سے سرفراز کیے جاؤ گے جس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، ہم نے ایوب کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اور ہم نے اسے اہل و عیال واپس دیے، تو تم بھی اپنے حصے کا کام جاری رکھو، کیونکہ ملتا سبھی کو ہے، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر تو کسی کو ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی میں معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مشکلات سخت ہونے لگتی ہیں تو ان کے بدل چھٹ جایا کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنی خلاصیاں مایوسی کے بعد حاصل ہوتی ہیں اور کتنی آسانیاں نا امیدی کے بعد حاصل ہوئیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو عرش والے سے خوش گمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی ایک اچھا پھل توڑ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا گمان رکھے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ تو اگر آج تم تدبیر کرتے تھک چکے ہو، کاوشوں کے دریا بہا چکے ہو، ہر قسم کی تباہ آزمائی کر چکے ہو، لیکن حالات کو مسخر کرنے میں ناکام رہے ہو، تو بدگمانی اور مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھنے سے پہلے یہ سوچو کہ تم با اختیار نہیں ہو۔ کوئی ہے تمہارا فیصلہ کرتا ہے، کوئی ہے جو تمہارے لیے بہترین سوچتا ہے۔ وہ مہربان خوب جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سے حالات اور کون سا وقت بہتر ہے۔ یاد رکھو، تم کبھی اپنے نصیب سے لڑ نہیں سکتے، بلکہ تمہاری دعائیں اور تمہاری عاجزی تمہارے نصیب سے لڑتی ہے، اور جب تم ایک بار اس کے کہے پر سر جھکا لیتے ہو، اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہو، تو وہ اس مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے اور تمہارے لیے ایسے اسباب بناتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے۔ وہ ہر اس چیز کو ممکن کر دکھاتا ہے جو تمہارے لیے ناممکن ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، وہ جان لیں کہ ہم ہی ہیں جو انہیں سامان زیست پہنچاتے ہیں اور ان کے حالوں سے پوری طرح باخبر ہیں، اور تم پر یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ تم صبر و استقلال میں چیونٹی کی سی مثال بنو جو 100 بار درخت پر چڑھتی ہے اور گرتی ہے، اور پھر چڑھتی ہے اور پھر گرتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے پر اکتاتی نہیں۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کے دروازے تم پر بند ہو گئے ہیں اور تمہاری دعا کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، تو سنو، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ رحمت کرنے والے کا کام یہی ہے کہ وہ رحم فرماتا ہے، اور رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو تمہاری خامیوں اور گناہوں کے باوجود بھی تم پر کیا جاتا ہے، اور دعا وہ عبادت ہے جس سے تمہارا خوف دور ہوتا ہے
اور دعا کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ نہ صرف تمہیں مستقبل کے خوف سے اور اندیشوں سے نجات دلاتی ہے بلکہ اپنے بہترین وقت پر قبولیت پا جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہم اسے معلوم مقدار میں نازل فرماتے ہیں، اور تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہی جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک تمہارا رب بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور وہی تو ہے جو مسلسل تمہاری نگہبانی کرتا ہے، اور جانتے ہو وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ سے غیبی مدد دلواتی ہیں اور معجزوں کے قریب کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم غم اور تفکرات کے گہرے سائے میں رہتے ہو اور وسوسوں کو خود پر مسلط کر لیتے ہو تو یاد رکھنا یہ وہ علامت ہے جو تمہارے مقدر کے روشن پہلو کو بھی تاریک بنا دیتی ہے، کیونکہ دل میں کینہ، کپٹ اور غلط گمان کا پیدا ہو جانا تم میں شکوے اور نفرت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے،